اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے تمام دنوں پر جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی، تمام نبیوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت عطا فرمائی، تمام آسمانی کتابوں پر قرآن مجید کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ انسان نیکی کرنے کی طاقت اس میں بڑھ جاتی ہے اور برائی جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کے روزے تمہارے لیے فرض کر دیے گئے ہیں، اور اس میں رات کے قیام کو تمہارے لیے ثواب قرار دیا گیا ہے، اور اس مہینے میں تمہارے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی نفل کے ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر تمہیں دیا جائے گا۔ اور یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومنین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص روزہ دار کو افطار کرواتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، اور روزہ دار کی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ایک صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے کہ جو صرف ایک گھٹ دودھ یا پانی یا ایک کھجور سے روزہ افطار کروائے، اور وہ شخص کہ جو روزہ افطار کروائے کسی کو پیٹ بھر کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا، اور وہ حوض سے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے حالات اور ماحول کتنے برے سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس مہینے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مجبوروں کی مدد کریں، اور ہم کسی کو روزہ افطار کروا سکتے ہو تو ہم روزہ افطار کروائیں، ہم کسی کی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں اجر عطا فرمائے۔ الترغیب و ترہیب میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں امت محمدیہ پر خاص ہے۔ پہلا یہ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوسرا یہ کہ جب روزے کا وقت قریب ہوتا ہے اور روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تیسرا یہ کہ دن اور رات فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں روزہ دار کے لیے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دے گا کہ تو مزین ہو جا، تاکہ روزہ دار جو مشقت اٹھانے کے بعد آخرت میں جو میرے پاس آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس میں آرام کرنے کا حکم دے گا۔ اور پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے؟ تو یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی جب کوئی شخص پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں گزار دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے آخر میں اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کتنا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس بابرکت مہینے کو پائے اور اپنی بخشش و مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، ہمیں خوب نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے تو ہم رمضان کے مہینے سے خوب فائدہ اٹھائیں۔